سورۃ المائدہ آیت نمبر 35۔ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ حضرات، ایک آدمی وہ ہے جو اللہ کے دین کا منکر ہے، اللہ کے دین کا اقرار نہیں کرتا، انکار کرتا ہے، یہ بد نصیب آدمی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم ہے۔ اور ایک وہ شخص ہے جو اللہ کو مانتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، مگر قرآن و سنت میں تحریف کرتا ہے، تعویل کرتا ہے، قرآن کی آیات کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا وہ معنی اور مفہوم بیان کرتا ہے جو معنی نہ نبی نے بیان کیا، نہ کسی صحابی نے بیان کیا، نہ کسی تابعی نے بیان کیا۔ ایسا شخص اللہ کا انکار کرنے والا جو شخص ہے اس سے زیادہ خطرناک ہے، جس نے قرآن کی آیات کا معنی اور مفہوم کچھ اور بیان کر دیا جو نہ اللہ کے نبی نے بیان کیا اور نہ صحابہ نے اس کو سمجھا۔ ایسا شخص بڑا خطرناک ہے۔ کچھ آیات ایسی ہیں قرآن کے اندر جن میں سے ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کا بھی معنی اور مفہوم بگاڑا جاتا ہے، اس آیت کے اندر بھی تحریف کی جاتی ہے، تعویل کی جاتی ہے۔ اس آیت کی وجہ سے پھر ہمارے معاشرے کے اندر شرک جو ہے وہ فروغ پا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو آج اس آیت کا معنی اور مفہوم آپ کے سامنے رکھا جائے گا تاکہ ہم اپنے عقائد کو بھی درست کرتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب میں آپ کے سامنے الوسیلہ جو ہے اس کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ الوسیلہ جو ہے یہ توسلت الیہ سے فعیلۃ کے وزن پر ہے، اور اس کی جمع وسائل آتی ہے، اور اس کا لفظی معنی ہے قرب۔ ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو اسے وسیلہ کہتے ہیں عربی زبان میں۔ اطلب القربۃ الیہ، اپنے اللہ پاک کا قرب تلاش کرو۔ جتنے بھی مفسرین ہیں صحیح العقیدہ، انہوں نے لفظ وسیلہ کی یہی تفسیر بیان کی ہے، تقربوا الیہ بالاعمال الصالحہ، کہ نیک اعمال کے ذریعے اپنے اللہ پاک کا قرب تلاش کرو، نیک اعمال کے ذریعے۔ تقربوا الیہ بالاعمال الصالحہ، نیک اعمال کے ذریعے اللہ کا قرب تلاش کرو۔
مفسرین کے ساتھ ساتھ اہل جو لغت ہیں، لسان العرب کے اندر الوسیلہ کا کیا معنی ہے؟ الوسیلہ المنزلۃ عند الملک، وسیلے سے مراد بادشاہ کے ہاں مقام و مرتبہ ہے۔ والوسیلۃ الدرجۃ والوسیلۃ القربۃ، اور وسیلہ درجہ اور قربت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو ان سب باتوں کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ وسیلے کا جو معنی اور مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنا مقام اور مرتبہ بڑھانے کے لیے اس کی فرما برداری اور نیک اعمال پر خوب محنت کرنا تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو۔ لیکن 14ویں صدی کے اندر، اس سے پہلے نہیں، 14ویں صدی کے اندر لوگوں نے جو لفظ وسیلہ ہے اس کا معنی اور مفہوم اور بیان کر دی۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی اولیاء، اتقیاء، صلحاء اس دنیا سے جا چکے ہیں، جب تک آپ ان کے واسطے، وسیلے اور ان کے طفیل دعا نہیں مانگیں گے، اللہ آپ کی دعا قبول نہیں کرے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ کہتے ہیں وسیلہ یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ نہیں کر سکتے، اس سے مانگ نہیں سکتے، تو پھر درمیان میں کسی ولی کا واسطہ دو گے، کسی ولی کے واسطے اور وسیلے اور صدقے سے دعا کرو گے تو پھر تمہاری دعا قبول۔ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا وسیلہ کے متعلق ہی، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، اپنا ذاتی مشاہدہ بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک آسٹریلوی مسیحی انجینئر مسلمان ہوا، اس نے مختلف مذاہب کا مطالعہ کیا اور اسلام اس نے قبول کر لیا، اور اس نے یہ بتایا کہ میں نے جو پڑھا ہے اس سے میں نے یہ سمجھا کہ اللہ رب العزت وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کی دعائیں کسی وسیلہ کے بغیر براہ راست سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ اور ایک معمولی سا مسلمان بھی جب ڈائریکٹ اللہ کو پکارے گا، اللہ سے دعا کرے گا، تو اللہ اس کی دعا سنے گا، اللہ اس کی دعا قبول کرے گا۔ یہ اسلام لانے کی اس کی بنیاد بنی، یہ وجہ، مسلمان ہو گیا۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ ایک خانقاہ میں چلا گیا اور وہاں کے رہنے والے کچھ لوگوں سے، علماء سے اس کی ملاقات ہوئی، تو انہوں نے بتایا کہ تمہارا یہ عقیدہ اور نظریہ درست نہیں ہے۔ جب تک تم کسی پیر و مرشد کو نہیں پکڑو گے، کسی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرو گے، اور کسی کے واسطے اور وسیلے اور طفیل سے دعا نہیں مانگو گے، تمہاری دعائیں اللہ سنے گا ہی نہیں۔ اس نے اسلام ہی چھوڑ دیا، مرتد ہو گیا، اور اس نے کہا کہ مجھے بڑا دھچکا لگا ہے کہ اگر میں نے کسی کی بیعت نہیں کی، کسی کو پیر و مرشد نہیں بنایا، میں نے اللہ سے بغیر ڈائریکٹ دعا کر لی اور کسی بغیر وسیلے اور واسطے سے اس کو پکارا، تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو اس نے کہا کہ مجھے ایسا اسلام قبول نہیں ہے۔ وہ اللہ ہی کیا جو بغیر کسی واسطے اور وسیلے کی کسی کی دعا سنتا ہی نہیں۔ اور یہ کیسا اسلام ہے کہ جو لوگوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ لوگ اللہ کو ڈائریکٹ نہ پکاریں، درمیان میں کسی کے واسطے اور وسیلے کو لائیں۔ وہ کہتا ہے یہ آسمانی دین نہیں ہے، اس لیے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ اندازہ کیا؟
میرے بھائیوں غور کیا کریں، جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے تو کون ہماری ضرورتیں پوری کر رہا تھا؟ کس نے ہماری ضرورتوں کا خیال رکھا؟ کس نے ہمیں کھلایا؟ کس نے ہمیں پلایا؟ اور اب ہم جوان ہو چکے ہیں، اللہ نے ہمیں سمجھ عطا کر دی ہے، جو رب ہمیں ماں کے پیٹ کے اندر بغیر کسی واسطے اور وسیلے کے رزق دے رہا تھا، اب جی وہ ڈائریکٹ نہیں دے سکتا، درمیان میں کسی کا واسطہ اور وسیلہ ڈالنا پڑے گا۔ حضرات گرامی قدر، یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں ایک بڑا اہم ترین نقطہ ہے، اس پر غور کیجیے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وابتغوا تلاش کرو اس کی طرف وسیلہ۔ اب مجھے بتائیں یہ قرآن جو ہے کیا صرف عام مسلمانوں کے لیے ہے یا سب کے لیے؟ سب کے لیے ہے نا۔ اللہ کے نبی کو بھی اللہ یہ حکم دے رہا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ ابو بکر صدیق کو بھی حکم دے رہا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ عمر فاروق کو، عثمان غنی کو، سیدنا علی کو رضوان اللہ علیہم اجمعین، تمام صحابہ کو، تمام اولیاء کرام کو، پیر عبد القادر جیلانی کو، سب کو اللہ کہہ رہا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اس کی طرف قرب تلاش کرو، ایسے اعمال کرو، ایسے اعمال صالحہ کرو جو تمہیں اللہ کے قریب کر دیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی زندگیوں کا اگر آپ مطالعہ کریں، انہوں نے اللہ کا قرب تلاش کرنے کے لیے بہت زیادہ نیک اعمال کیے، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، صدقات و خیرات کرتے رہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہے، اور اس طرح انہوں نے اللہ کا قرب حاصل کیا۔ میرے بھائیوں، وسیلہ کی جائز صورتیں بھی ہیں، ناجائز صورتیں بھی ہیں۔ میں آپ کے سامنے وسیلہ کی جائز صورتیں رکھوں گا۔ سب سے پہلے وسیلہ کی سب سے پہلی اور جائز صورت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو پکاریں، ڈائریکٹ پکاریں، اور اللہ کے جو نام ہیں، اللہ کے جو اسماء الحسنی ہیں، ان ناموں کے واسطے اور وسیلے سے اللہ سے دعا کریں۔ یہ جائز صورت ہے۔ مثلا اللہ سے رزق آپ چاہتے ہیں تو آپ کہیں اے اللہ تو الرزاق ہے، تو ہی رزق دینے والا ہے، اے اللہ رزق کی تنگی کا شکار ہوں، میں تجھے تیرے نام الرزاق کے واسطے اور وسیلے سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ تو الرزاق ہے، مجھے رزق عطا فرما۔ یہ جائز صورت، اللہ حکم دے رہے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور سب اچھے نام اللہ کے لیے ہیں، پس انہی سے اسے پکارو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں کج روی اختیار کرتے ہیں۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ اپنے کاموں کا بدلہ پا کر رہیں گے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 180۔ اللہ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں، تو ہم کیوں نہ اللہ کے ان ناموں کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا کریں۔ یا اللہ تو الغفار ہے، یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، میں تجھے غفور الرحیم کے نام کے وسیلے سے، تو الغفار ہے، میں تجھے تیرے اس نام کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ تو الغفار ہے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔
اور اللہ رب العزت کے آپ سورہ حشر پڑھیں، اس میں اللہ کے اسماء الحسنی آتے ہیں. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. لا الہ الا اللہ، اس کے ذریعے اللہ سے مانگو. وہ عالم الغیب ہے، والشہادۃ چھپی اور ظاہری باتوں کو جاننے والا ہے. هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، بہت رحم کرنے والا، بڑا مہربان. واللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. المالک، وہ بادشاہ ہے. القدوس، نہایت پاک ہے. السلام، سلامتی والا ہے. المؤمن، امن دینے والا ہے. المہیمن، نگہبان ہے. العزیز، سب پر غالب ہے. الجبار، اپنی مرضی چلانے والا ہے. المتکبر، بے حد بڑائی والا ہے. سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. واللہ الخالق البارئ المصور، وہ اللہ ہی ہے جو خاکہ بنانے والا، گڑنے ڈالنے والا، صورت بنا دینے والا. لہ الاسماء الحسنی، سب اچھے نام اسی کے ہیں. یسبح لہ، اس کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ چیز ما فی السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین میں ہے. وَهُوَ العزیز الحکیم، وہ سب پر غالب بھی ہے، کمال حکمت والا. ان آیات کے اندر اللہ کے اسماء الحسنی ہے. ان ناموں کے وسیلوں سے، ان ناموں سے اللہ سے مانگو. اے اللہ تو شفا دینے والا ہے. اللہم انت الشافی لا شفا الا شفاؤک، اے اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے، تجھ سے کوئی اور کوئی شفا دینے والا نہیں ہے. یہ ہے مانگنے کا طریقہ. اے اللہ میں بیمار ہوں، تیرے علاوہ کوئی شفا نہیں دے سکتا. اے اللہ اپنے اس نام کے وسیلے اور واسطے سے تو مجھے شفا عطا فرما. یہ طریقہ تھا انبیاء کا، یہ طریقہ تھا رسولوں کا، یہ طریقہ تھا صحابہ کا. یہی طریقہ جو ہے وہ صلحاء کا تھا، اتقیاء کا تھا، اولیاء کا تھا. اور ہمیں بھی اسی طریقے کو اپنانا ہوگا. اللہ کو ڈائریکٹ مانگے، اللہ سے ڈائریکٹ سوال کریں، اس کے ناموں کے وسیلے سے اس سے سوال کریں. سیدنا ایوب علیہ السلام سے کون واقف نہیں ہے؟ امام الصابرین انہیں کہا گیا ہے. امام الصابرین، بڑی اللہ نے آزمائشیں ان پر بھیجی، سب رشتہ دار چھوڑ گئے، کڑی آزمائش آئی، اور ایوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی. اللہ کے نام جو اللہ کے اسماء الحسنی ہیں، اس میں سے اللہ کے ایک نام سے کے وسیلے سے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے دعا قبول فرمائی. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اور ایوب علیہ السلام جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور آپ رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں. ارحم الراحمین، اللہ کے اس نام کے وسیلے سے اللہ سے دعا کی تو اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول فرما لی اور انہیں صحت والی زندگی عطا فرمائی. جو نعمتیں اللہ نے ان سے چھین لی تھی اس سے دگنا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی. تو میرے بھائیو، یہ انبیاء کا طریقہ ہے کہ وہ اللہ کو انہوں نے پکارا، ڈائریکٹ پکارا، اور اللہ نے ان کی دعائیں سنی. صحابہ نے اللہ کو پکارا، اور میں نے ابھی بتایا کہ ہر نبی کو، ہر صحابی کو، ہر ولی کو، ہر شخص کو اللہ کہہ رہے ہیں وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. تو پہلی اور جائز صورت یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو پکارنا ہے. وسیلے کی جائز اور صورت یہ ہے کہ آپ اللہ کے جو اسماء الحسنی ہیں، اللہ کے جو اچھے اچھے اور پاکیزہ نام ہیں، ان کے واسطے اور وسیلے سے دعا کریں. مزید قرآن بھرا پڑا ہے انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں سے. انہوں نے اللہ رب العزت کے جو اسماء الحسنی ہیں
ان کے ذریعے اللہ سے دعائیں کی اور اللہ نے ان کی دعائیں قبول فرمائی۔ مزید انشاءاللہ آئندہ جمعے میں بھی اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت پر عمل کرنے کی اور اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔